آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ مسجد الاقصی پر شدید حملے، درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد عرب ملک جاگ اٹھے۔ اسرائیل کے پڑوسی اور اسرائیل کے سب سے بڑے عرب ملک قطر کا دھماکہ خیز اعلان۔ قطر نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے اپنے F-16 جنگی طیاروں سے قطر پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی گولان پہاڑیوں کے 3000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ قطر کی فوجیں اسرائیل میں گھس کر تباہی مچا چکی ہیں۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ قطر سے محبت کرتے ہیں اور قطر کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں مزید 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں مزید 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں مزید 40 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی، جس کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ اس کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کے ثبوت پیش کیے، جو 1948 سے 1967 تک مشرقی یروشلم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر کا دھماکہ خیز اعلان۔ قطر نے اپنی جنگی طیارے اور فوجیں اسرائیل میں پہنچا دیں۔ قطر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ قطر نے اسرائیل پر F-16 جنگی طیاروں سے حملہ کر دیا۔ قطر کے 16 سے زیادہ جنگی طیارے گھس کر تباہی مچا چکے ہیں۔ قطر نے اپنی فوج اسرائیل کے گولان پہاڑیوں سے اتار کر اسرائیل کے 3000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ قطر نے اسرائیل کی اینٹ سے بجا دی۔ قطر، جو کہ حماس کا بہت بڑا دوست تصور کیا جاتا ہے، حماس اور قطر کی دوستی بہت سالوں سے محیط ہے، جس کی وجہ سے قطر نے حماس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل میں تباہی مچا چکے ہیں۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 میں جو قبضہ اور بعد میں الحاق کر لیا تھا، اس کو عالمی برادری کے بڑے حصے کی جانب سے ابھی تک تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراح میں فلسطینی طیش میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کو مشرقی یروشلم سے بے دخل کرنے اور یہودیوں کی آباد کاری کی جانب ایک اور قدم ہے۔ ہفتوں سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا استعمال کیا، جبکہ متعدد گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے فریقین کو سمجھوتہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فلسطینی خاتون مونا الگرود نے بتایا ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آباد کار چاہتے ہیں کہ ہم ان کے املاک کے حقوق کو تسلیم کریں، جو ناممکن ہے۔ یہودی آباد کاری کی تحریک نہالت شیمون کے ایک رکن نے الزام لگایا کہ فلسطینی خاندان کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے انکار کر رہے ہیں۔ العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق قطر نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی سطح پر رابطہ کر کے مقبوضہ بیت المقدس میں جاری کشیدگی اور فلسطینیوں کے گھروں کی غیر قانونی مسماری کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ
आवाज़ राय के मुताबिक कतरी हुकूमत ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मौजूदा हालात के पेश नज़र अल-क़ुद्स में यहूदी आबादकारी तोसी पसंदी फ़लस्तीनियों के घरों की गैर कानूनी मिसमारी रोके, वरना फ़लस्तीन में एक नई तहरीक इंतज़ाम हो सकती है। इसराइल का कहना है कि कतरी सिक्योरिटी हकाम ने फ़लस्तीनी तहरीकों पर जोर दिया है कि वो मौजूदा कशीदगी में कमी लाने के लिए इक़दाम करे। इसके अलावा कतर ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जारी कशीदगी में कमी लाने के लिए सिक्योरिटी सतह पर बातचीत और राब्ते जारी रखने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अल शेख अल जराह के मकाम पर फ़लस्तीनियों के घरों की मिसमारी के खिलाफ सैकड़ों फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए थे। इजरायली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी शहरियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाईं, ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 175 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए थे। मुश्तइल मुज़ाहिरीन के जवाबी हमलों में इजरायली पुलिस के 6 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इन हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद करते हुए उसे मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में मस्जिद अल-अक़सा में इसराइल की गुंडागर्दी और इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ा बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी नमाजियों पर इसराइली फ़ौज के होने वाले हमलों और अल शेख अल जराह में फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इसराइल पर जोर दिया कि वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मकरूह हथकंडे बंद करे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद हाफिज़ ने एक बयान में कहा है कि मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। मिस्र बरादर फ़लस्तीनी कौम के आइनी और कानूनी हकूक़ की हमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के ताकत का इस्तेमाल की मुखालफत करता रहेगा। इसके अलावा कतर ने अपनी F-16 जंगी हथियारें, कतर ने अपनी फ़ौज इसराइल के खिलाफ उतार दी है। कतर ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। कतर ने इसराइल पर जोर दिया है कि अगर इसराइल अपने ताकत के ओछे हथकंडों से बाज ना आया तो कतर की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि हमने किस तरह से नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कतर बुरी तरह से इसका बदला ले, और कतर ने अगर इसी तरह हमारे हमले जारी रखे तो इसराइल भी भरपूर हमले करेगा। दोस्तों आज की वीडियो